قبر پہ جا کر پھول ڈالتے ہیں. کیوں؟ تو اس سے بولے اس کو عذاب کم ہوگا. عذاب کم ہوگا مطلب گناہ میں تخفیف ہوں گی، ہے نا. ایک طرح سے ایصال ہی ہے، یہ بھی ثواب. ایصال کیا ہوتا ہے؟ یا تو ثواب پہنچانا یا گناہوں میں تخفیف کرانا، اس کو ایصال بولتے ہیں. تو کیا ہے، وہ خبر پہ جاتے اور پھول ڈالتے. کیوں پھول ڈال رہے خبر پہ؟ یہ تو بولے یہ پھول ڈالنے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، حوالے بڑے یاد رہتے اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھیں، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں کو، دوسروں کو چغل خوری کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی کو دونوں خبروں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا. ان کو زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیے، پھل نہیں دیے، کھلا، لیکن ابھی ثواب چاہیے. سب کے خبروں پر بھی پھول ڈال دیتے ہیں اور اپنی میت کی خبروں بہت سے پھول ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبر پر پھول چڑھانا یہ کیسا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قبر پر پھول چڑھانے کی وجہ سے صاحب قبر کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ اس کی وجہ سے اگر قبر پر عذاب ہو رہا ہو تو کیا اس میں کمی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ احادیث میں اس کے تعلق سے کیا ذکر کیا گیا؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے. مدینہ یا مکہ اس لیے کہا، اس میں راوی کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے حضور مدینے کے باغات میں ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور مکے کے باغات میں ہوں. 2 آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی بات پر نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا. حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تر شاخیں لیں اور ان 2 قبروں پر آپ نے ان کو لگا دیا جن 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان قبروں پر عذاب کیوں ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے اس 2 شاخوں کو لگانے کے بعد میں ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی یعنی کہ سوکھیں گی نہیں اس وقت تک امید ہے کہ اللہ رب العزت عذاب میں کمی کر دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تر شاخوں کی وجہ سے عذاب میں کمی کیسے؟ تو اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ شاخیں جب تک تر رہتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. شاخیں ہوں، درخت ہو، درخت کے پتے ہوں، گھاس ہو، اسی طریقے سے پھول وغیرہ ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک یہ تر رہتی ہیں، جب تک سوکھتی نہیں، خشک نہیں ہوتی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور جس جگہ پر اللہ کی تسبیح بیان کی جائے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہو اگر وہاں پر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اسی لیے قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں تاکہ جب تک وہ پھول سوکھے نہیں، خشک نہ ہو، جب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول قبر پر ہوتا رہے گا اور اس سے مردے کو انسیت حاصل ہوگی. اسی لیے قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر پر پھول چڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ پھولوں کی خوشبو صاحب قبر کو پہنچتی ہے یا اس کی خوشبو سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، مومن ہے، تو جنت کی خوشبو اس کو پہنچ جاتی ہے، دنیاوی خوشبو اس کو نہیں پہنچتی. یا پھر ایمان کی حالت میں نہیں گیا یا گناہ گار تھا اور اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو پھر جہنم کا عذاب اور آگ کی لپٹیں پہنچتی ہیں، بدبو ادھر سے پہنچتی ہے، تو دنیا کی خوشبو نہیں پہنچتی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے جب تک پھول تر رہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اگر صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر عذاب نہیں ہو رہا ہے آلریڈی پہلے سے ہی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس صاحب قبر کو اور زیادہ اس سے لطف ملتا ہے، یعنی کہ انسیت حاصل ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا قبر پر قرآن شریف کی بھی تلاوت کی جاتی ہے.
تو لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس پر کیا فائدہ ہوا؟ ارے جب ایک پھول اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اس کی وجہ سے رحمت اترنے لگے، تو جو اشرف المخلوقات ہے اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا اور زیادہ نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قبر پر جا کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور صاحب قبر کو اس سے انسیت حاصل ہو، اور رحمت نازل ہونے کی وجہ سے اگر صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو اس عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ بہرحال قبر پر پھول چڑھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، یہ سنت ہے، حضور کے عمل سے ثابت ہے، خلاف سنت نہیں۔